हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वलीद हसन है। क्या आप घर बैठे अपनी बीमारी का इलाज खुद ही करना चाहते हैं? जी हाँ, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए बीमारियों की मुकम्मल तफसील, उनकी अलामात और उनका मुकम्मल इलाज। ना अस्पताल जाने की ज़रूरत और ना ही किसी किस्म की डॉक्टर की कोई फीस। तो अभी मोबाइल उठाइए, यूट्यूब पर लिखें जनरल मेडिसिन ओपीडी ऑनलाइन और घर बैठे अपना इलाज खुद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं जिस बीमारी की तफसील से वजाहत करने जा रहा हूँ उस बीमारी का नाम है गुर्दों और पेशाब की नालियों का इन्फेक्शन होना, जिसे हम डॉक्टरी वाले लफ्ज़ों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम जानेंगे ये बीमारी होती क्या है, इस बीमारी की क्या क्या अलामात हो सकती हैं और फिर हम ये जानेंगे कि किन लोगों में इस बीमारी के लगने के ख़तरात ज़्यादा होते हैं और फिर मैं आप लोगों को इस बीमारी की तशख़ीस करने के तरीके बताऊंगा कि किस तरह से इस बीमारी की तशख़ीस की जा सकती है और फिर इसका मुकम्मल इलाज मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में। जैसा कि हमारे जिस्म में दो गुर्दे मौजूद होते हैं जो कि पीछे कमर में पसलियों के ऐन नीचे वाक़या होते हैं। इनका काम हमारे खून को साफ़ करना है। जब खून गुर्दों से गुज़रता है तो खून में मौजूद कुछ फाज़ल मादे और पानी गुर्दों में इकट्ठा होकर पेशाब की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। ये पेशाब फिर पेशाब की नालियों से होता हुआ मसाने में इकट्ठा हो जाता है। जब मसाना एक ख़ास हद तक भर जाता है तो फिर हमें पेशाब की हाजत महसूस होती है और इस तरह फिर पेशाब मसाने से निकलकर एक छोटी पेशाब की नाली के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। तो आज जिस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, गुर्दों और पेशाब की नालियों का इन्फेक्शन होना, इसमें होता क्या है कि बाहर से एक जरासीम पहले नीचे वाले पेशाब की नाली में दाखिल होकर इन्फेक्शन करता है, जिसे यूरेथ्राइटिस बोलते हैं, जिसकी अलामात में पेशाब वाली जगह से झाग या सफ़ेद रंग का पानी निकलना, पेशाब करते हुए जलन या दर्द होना और पेशाब वाली जगह पर ख़ारिश या जलन होना शामिल हैं। अगर जरासीम मज़ीद ऊपर चला जाए तो मसाने में दाखिल होकर मसाने की सोजिश करवा देता है, जिसे सिस्टाइटिस बोलते हैं। इसकी अलामात में पेशाब करते हुए जलन या दर्द महसूस होना, बार बार पेशाब का आना और अचानक पेशाब आ जाना। इसके अलावा पेट का निचला हिस्सा, जिसे पतला पेट कहा जाता है, उसमें दर्द होना और बदबूदार झाग की तरह पेशाब आना शामिल है। कुछ लोगों में हल्का फुल्का बुखार और पेशाब के रास्ते खून भी आ सकता है, लेकिन ये अलामात ज़रूरी नहीं। अगर ये जरासीम मज़ीद ऊपर जाता हुआ गुर्दों तक पहुंच जाए तो ये गुर्दों की सोजिश भी करवा देता है, जिसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, जिसकी ज़रूरी अलामात में बुखार के साथ सर्दी लगना और जिस्म थरथराना। खाली बुखार भी हो सकता है और सर्दी भी लग सकती है। गुर्दों वाली जगह पर दर्द होना, जो कि पीछे कमर में पसलियों के नीचे होते हैं। इसके अलावा पेशाब करते हुए जलन या दर्द होना, बार बार पेशाब का आना और फिर बेकाबू आना। जिन अलामात का हर एक में होना ज़रूरी नहीं, उनमें सर दर्द, दिल खराब होना, उल्टी आना, पतले पहाने लगना। इसके अलावा इसमें भी पेशाब में खून आ सकता है। फिर इसके अलावा गुर्दों की सोजिश के साथ आपको एक ही वक्त में मसाने की सोजिश वाली अलामात भी हो सकती हैं। तो नाजरीन, अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये बीमारी क्या होती है, कैसे होती है
اور اس کی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ کن لوگوں میں اس بیماری کے لگنے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں اور اس بیماری کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے۔ اگر اس کے خطرات کی بات کی جائے تو جو مثانے کی سوزش ہے وہ خواتین میں 18 سے 40 سال کی جو خواتین ہوتی ہیں ان میں ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ خواتین میں مثانے سے نیچے والی پیشاب کی نالی کا چھوٹا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ جنسی تعلقات زیادہ استوار کرنا یا جنسی عمل زیادہ کرنا بھی اس کے خطرات میں شامل ہے۔ جن لوگوں کو پتھری کا مسئلہ ہو، مردوں میں غدودوں کا مسئلہ ہو، مثانے کا کینسر ہو یا پیشاب کی نالی تنگ ہونے کا جن میں مسئلہ ہو، ان میں بھی مثانے کی سوزش ہونے کے خطرات زیادہ لاحق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا ان میں پیشاب کی نالی باہر سے ڈلوائی جاتی ہے جسے ہم فولی کیتھیٹر بولتے ہیں۔ ایک آرٹیفیشل نالی ہوتی ہے پیشاب کی وہ ڈلوائی جاتی ہے۔ تو اگر یہ نالی بار بار ڈلوائی جائے یا زیادہ لمبے عرصے کے لیے ڈلی رہے تو ان میں بھی مثانے کی سوزش ہونے کے یا مثانے کے انفیکشن ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پہلے سے ہی کسی موذی بیماری میں مبتلا ہو جیسا کہ شوگر، ٹی بی، گردوں کا فیل ہو جانا، ان میں بھی یہ بیماری ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر گردوں کی سوزش کی بات کی جائے تو خواتین میں یہ بیماری مردوں سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں اس بیماری کی تشخیص کے بارے میں کہ کیسے اس بیماری کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر مثانے کی سوزش کی بات کی جائے تو اس کی تشخیص عام طور پر علامات پر کی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، جیسے پیشاب کرتے ہوئے درد یا جلن محسوس ہونا، پیشاب کا بار بار آنا اور اچانک آ جانا۔ اس کے علاوہ پیٹ کے نچلے حصے جسے ہم پتلا پیٹ کہتے ہیں اس میں درد محسوس ہونا، پیشاب میں جاگ آنا۔ اگر اس کی آپ نے کنفرم یا مکمل تشخیص کرنی ہو تو اس کے لیے کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا ٹیسٹ مڈ اسٹریم یورین سیمپل اینڈ کلچر۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ چھوٹا پیشاب کرتے ہو تو اس کا شروع والا اور آخری حصہ ضائع کر دینا ہوتا ہے اور صرف جو درمیان والے دورانیے میں پیشاب ہوتا ہے اس کو ایک ڈبی میں جمع کر لینا ہوتا ہے اور پھر اس میں موجود جراثیم کی تعداد کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ 1,00,000 سے زیادہ ہو تو پھر تشخیص ہو جاتی ہے۔ دوسرا ٹیسٹ نائٹریٹ ٹیسٹ۔ اس میں بھی پیشاب ڈبی میں اکٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں نائٹریٹ ہے یا نہیں۔ اگر ہو تو جو عام طور پر سب سے کامن جراثیم ہے جو گردوں، مثانے اور پیشاب کی نالیوں کی سوزش کرواتا ہے اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ تیسرا ٹیسٹ یورین obtained by needle aspiration and culture۔ یہ سب سے زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے۔ اس میں سرنج کے ذریعے مثانے سے پیشاب لیا جاتا ہے اور اس میں موجود جراثیم کی تعداد دیکھی جاتی ہے۔ چوتھا یورین ڈپ سٹک ٹیسٹ۔ اس میں ایک رنگوں والی پٹی کو پیشاب میں بھگو کے دیکھا جاتا ہے۔ اور آخری یورین WBCs اینڈ لیوکوسائٹ ایسٹریز۔ اس میں بھی پیشاب ڈبی میں اکٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس میں WBCs 10 سے زیادہ ہوں تو پھر تشخیص ہو جاتی ہے اور لیوکوسائٹ ایسٹریز بھی اگر ہوں تو پھر بھی تشخیص ہو جاتی ہے۔ اگر گردوں کی سوزش کی بات کی جائے تو اس کی علامات جیسا کہ بخار، سردی لگنا، پیچھے کمر میں گردوں والی جگہ پر درد ہونا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو گردے ہیں وہ پیچھے کمر میں پسلیوں کے عین نیچے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیشاب کرتے ہوئے جلن محسوس ہونا، بار بار پیشاب آنا اور بے قابو آنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا ٹیسٹ یورین RE۔ اس میں پیشاب ایک ڈبی میں اکٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے۔ اگر WBCs کاس 10 سے زیادہ ہوں اور RBC کاس بھی موجود ہوں، اس کے ساتھ ساتھ CBC میں TLC 11,000 سے زیادہ ہوں، اس کے علاوہ
پیشاب والے سیمپل میں WBC 10 سے زیادہ ہو تو تشخیص ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا ٹیسٹ، یورین کلچر، جو میں نے آپ لوگوں کو مثانے والے ٹیسٹ میں بتا دیا کہ پیشاب کا درمیانی حصہ یا پھر سرنج سے مثانے میں سے پیشاب لے کر اس میں موجود جراثیم کی تعداد دیکھی جاتی ہے۔ پھر آخر میں اگر گردوں کی سوزش کے ساتھ ساتھ پتھری کا بھی آپ کو مسئلہ پہلے سے چل رہا ہو یا پہلے کبھی ہوا ہو تو اس میں الٹرا ساؤنڈ KUB کروائی جاتی ہے۔ یہ جو USG KUB ہے، یہ ایک الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ کروائی جاتی ہے اگر آپ کو پہلے پتھری کا بھی مسئلہ ہو۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس بیماری کے بارے میں کافی تفصیل سے بتا دیا ہے، اب اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کا مکمل علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔